راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی لیے ہوئی حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا خوش، شادمان اور مطمئن رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، اگر ہم غور کریں تو ہمارے ارد گرد کائنات کی مختلف اشیاء میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی حالتیں تبدیل کرتی ہیں۔ جیسا کہ اگر پانی کی مثال لیں تو جب درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے تو پانی ٹھوس حالت میں ہوتا ہے، درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے تو مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ درجہ حرارت پر یہ بخارات بن کر اڑنے لگتا ہے۔ اسی طور پر یہ خاصیت انسانوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے انسانوں میں یہی خاصیت منفی طور پر بھی موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک صورتحال میں ہمیں ان کی شخصیت کا انتہائی خوبصورت پہلو دیکھنے کو ملتا ہے، تو کہیں پر ہمیں ان کی شخصیت کا انتہائی بدصورت پہلو جاننے کو ملتا ہے، یعنی کہ وہ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، خود کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ فن ہوتا ہے کہ وہ بات کو تبدیل کر دیتے ہیں اور ہماری کہی گئی بات کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں کہ اس کا معنی و مفہوم بدل کر رہ جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس طور پر نہیں کہی تھی، اس کا معنی اس طرح سے نہیں تھا، اس بات کو بنا کر اس طرح سے پیش کر دیا گیا۔ تو سامعین، ہمارے ارد گرد جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں، یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو پہچاننے کی، جاننے کی کوشش کریں، اور جب ہمیں ان کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہیں تو ان سے محتاط رہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی بے حد ضروری ہے کہ ہم اس عادت کو اپنانے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہم ان کے رویے پر غور و فکر ضرور کرتے رہیں۔ اس سے ہمیں ان کی شخصیت کو جاننے میں مدد ملے گی اور ہم اس طرح کے نقصان سے محفوظ بھی رہ پائیں گے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں سماعت فرمائیں تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پتہ نوٹ فرما لیجیے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ آپ ہمیں فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس خط بھیجنے کے لیے پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان ہے، اور ہماری فیس بک ID PCRM فیصل آباد کے نام سے ہے۔ ہمارا YouTube چینل PCRM TV ہے۔ تو سامعین، ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا اور ہمیں میسیجز بھیجیے گا۔ ابھی آپ کے میسیجز ہی پروگرام میں شامل کرنے کا وقت ہے، اور سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے رزاق شاہد صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ آپ کا میسیج بے حد عمدہ ہے اور مجھے پڑھ کر ذاتی طور پر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پیارے پروگرام راہ زندگی کو سنتا ہوں تو میں ہمتن گوش ہو جاتا ہوں، تاکہ میں اس کو توجہ سے سن سکوں، کیونکہ مجھے پروگرام سننے کے بعد
جو سکون میسر ہوتا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا پروگرام ہماری زندگی پہ مثبت اثرات مرتب کرنے کا باعث بنتا ہے، اور پھر یہی مثبت اثرات ہمیں اچھی زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ کا پروگرام مبارکباد کا مستحق بھی ہے، اور انہی تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ رزاق شاہد صاحب، آپ کے یہ تھوڑے سے الفاظ ہمیں جو خوشی دے کر گئے ہیں اور ہمارے لیے جس طور پر تقویت کا باعث بنے ہیں، ان کو بھی بیان کرنا مشکل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ پروگرام راہ زندگی کو سنتے رہیں اور ہمیں میسیجز بھیجتے رہیں۔ ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، جن کا تعلق ساہیوال ریڈیو لسنرز کلب سے ہے، آپ نے پروگرام راہ زندگی کو سنا ہے اور کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو مجھے بے حد پسند آئی، پھر تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت برکت کا باعث بنے، نغمہ خوب پسند آیا، اور پھر یوتھ ٹاک میں ہونے والی گفتگو بھی بہت ہی سبق آموز تھی، اچھا اثر چھوڑنے کا باعث بنی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب آپ کے اس میسج کے لیے۔ اسد مراد صاحب، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ نے بھی پروگرام راہ زندگی کو سنا ہے اور تمام تر فیچرز کے بارے میں کہا ہے کہ سبھی سلسلے بہت اچھے لگے، سبق آموز تھے، دلچسپ اور معلوماتی رہے۔ شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب آپ کے اس میسج کے لیے۔ فیس بک پر پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرما کر ہمارے بہت سارے سامعین نے اس پروگرام کو لائک کیا ہے، جن میں حافظ نعیم احمد صاحب شامل ہیں، کالب عباس صاحب، عامر جمیل صاحب، حق نواز تگڑ صاحب، آر جے صفدر شاہ صاحب، محمد حافظ انجم صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ عدنان شاہ صاحب اور سفیر قادر صاحب۔ آپ سبھی سامعین کا بہت شکریہ پروگرام راہ زندگی کو سننے اور پسند کرنے کے لیے۔ سامعین، آئیے ابھی بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو اگلے بہت ہی عمدہ، دلچسپ اور معلوماتی سلسلے کی جانب، جو کہ سلسلہ معلومات کے رنگ ہے۔ آئیے اسے سنتے ہیں۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ہوا صاف کرنے اور بجلی پیدا کرنے والے مصنوعی پودے کے بارے میں۔ سامعین، نیو یارک کی یونیورسٹی کے محققین کے ایک گروپ نے ایک ایسا مصنوعی پودا تخلیق کیا ہے جو کہ نہ صرف ہوا کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ یہ بجلی بھی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ یہ پلانٹ تکنیکی طور پر اس تصور کا ثبوت ہے جو کہ 5 مصنوعی پتوں پر مشتمل ہے۔ ٹیم نے پہلے پہل تفریح کے لیے 5 بایولوجیکل سولر سیلز اور ان کے فوٹو سینتھیٹک بیکٹیریا کا استعمال کرتے ہوئے ایک مصنوعی پتا بنایا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس ڈیوائس کو عملی طور پر بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پودا نہ صرف صاف آکسیجن پیدا کر کے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکال سکتا ہے بلکہ لائٹ بلب کو چلانے کے قابل بجلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سامعین، چونکہ محققین کا دعویٰ ہے کہ یہ پودے انڈور لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے فوٹو سینتھیسس چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس سے قدرتی پودے جدوجہد کرتے ہیں۔ سامعین، خاص طور پر انڈور ہوا کے متعلق دنیا نے شخصی تجربات کووڈ-19 سے گزرنے کے بعد کیے، اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم انڈور ہوا کے معیار کی اہمیت کو جانتے ہیں، کیونکہ اس دورانیے میں دنیا بھر کے لوگوں نے طویل وقت گھر کی 4 دیواری کے اندر گزارا، جس کی وضاحت محققین نے یوں کی ہے کہ ہماری 4 دیواری کے اندر ہی اندر بہت سے ذرائع ایسے ہیں جو کہ بہت زہریلا مواد پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ تعمیراتی مواد اور قالین، کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہوئے اپنے سانس کو باہر نکالتے ہیں تو اس عمل کے دوران ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پکانے کے دوران بھی آکسیجن کی کمی کے واضح خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ پلانٹ قدرتی طور پر حاصل کردہ پودوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر شرح پر ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹاتا ہے۔ ہوا صاف کرنے والا پلانٹ عمارتوں کے اندر ہوا کو صاف کرنے میں مدد کرنے کا ایک قابل عمل طریقہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹانے کے روایتی طریقے بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وینٹیلیشن سسٹم اب باہر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کھینچ رہے ہیں، جہاں بیرونی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح جاری ہے۔ سامعین، بلا شبہ یہ انڈور دفاتر کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے، جہاں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔
अगर ये हवा साफ करने वाले प्लांट्स इसी तरह के मुअस्सर तौर पर कारकर्दगी के हामिल रहे तो इस तहकीक से ये उम्मीद की जा सकती है कि हम मुमकिना तौर पर आने वाले महीनों और सालों में मजीद तौसी शुदा पौधों से खातिर खा फायदा हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि जब हम मौसमियाती तब्दीली के जारी बहरान पर गौर करते हैं तो इससे मुतालिका मसाइल को कम करने में मदद करने के लिए ऐसी तहकीक का जारी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस डिवाइस के साथ तकरीबन 140 माइक्रोवाट की पावर जनरेशन भी हासिल करने के बाद डेवलपर्स टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि प्लांट बिलाखिर 1 मिलीवाट से ज्यादा की कम से कम पैदावार हासिल करे, जो कि सेल फोन को चार्ज करने के लिए काफी है। मजीद ये कि कुछ ट्यूनिंग के साथ ही मसनूई पौधे को तकरीबन हर घर में हवा साफ करने के निजाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि सामाइन ये पहला मौका नहीं है जब मुहक्किकीन ने बिजली पैदा करने के लिए मसनूई फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल किया है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये लामहदूद तवानाई के लिए एक पेशरफ्त का ऑप्शन साबित हो सकता है। हालांकि हमें अभी तक वहाँ एक नामुनासिब काबिल अमल तरक्की नजर नहीं आई है। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने में मदद के लिए मसनूई पौधों और जीनियाती तौर पर इंजीनियर्ड हाउस प्लांट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी दुरुस्ती के साथ मुआविन साबित हो सकता है। इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के वेंटिलेशन और फिल्ट्रेशन जैसे रवायती तरीके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बैरूनी माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में इजाफे की वजह से बहुत ज्यादा मुअस्सिर नहीं रहे। लेकिन ये एक हैरत अंगेज तहकीक है जो स्मार्टफोन को चार्ज करने जितनी बिजली पैदा करने के साथ साथ इमारत के अंदर की हवा को भी साफ रख सकता है। उम्मीद करते हैं सामीन आज का सिलसिला मालूमाती साबित होगा। सामीन आज प्रोग्राम मालूमात के रंग में हमें एक शाहकार पौधे जो कि हवा को साफ करता है और बिजली पैदा करता है इसके बारे में जानने को मिला, जो कि बहुत उम्दा और मालूमाती रहा। और प्रोग्राम के आगाज में हम बातचीत कर रहे थे ऐसे लोगों के ताल्लुक से जो मुनाफिकत का मुजाहरा करते हैं और फिर हमारी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर बयान करते हैं या किसी की बातों को हम तक मायने व मफहूम तब्दील करके पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर व बेशतर मुफाद पसंद होते हैं और जहां पर उन्हें फायदा मिलता है उसी तौर पर वो बात बनाकर पेश कर देते हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि हमारे ताल्लुकात बहुत से ऐसे लोगों के साथ जो हमसे मोहब्बत रखने वाले होते हैं, हमारे साथ मुखलिस होते हैं, हमारी बरकत और तरक्की का बायस होते हैं, खराब हो जाते हैं और बेवजह का बुग़्ज़ हमारे दिलों में जन्म ले लेता है। तो सामाइन इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा ताला से हिकमत मांगे ताकि हम ऐसे लोगों की पहचान कर सकें और इनकी बात पे मुकम्मल भरोसा करने से इज्तनाब कर सके। आइए सामाइन, अभी भी एक ऐसा ही सेगमेंट है जिसमें हमें किसी की जिंदगी के वाक़े से फैज़याब होने का मौका मिलेगा। मेरी मुराद सिलसिला आप बीती से है, तो आइए फिर इसे सुनते हैं। मेरा नाम मिकल है। मैं आज आपके साथ अपनी छोटी सी कहानी बांटना चाहती हूँ जो मेरी आप बीती है। मेरे वालिद नबीने हैं और उनको नज़र नहीं आता, 36 साल से उनको नज़र नहीं आता, वो नबीने हैं। उन्होंने मुझे और मेरे बहन भाइयों को नहीं देखा। मैं ऐसे घराने में पैदा हुई जिसमें गुर्बत थी और मुश्किलात थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और लड़ाई झगड़े थे। और मेरे बाप को जिनको नज़र नहीं था आता, जो नबीने थे, उनके बहन भाई पूछते नहीं थे और वो दर्द, वो एहसास मेरे दिल में बचपन ही से था। वो तकलीफ़ जो मैं लेकर अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ती चली गई और घर के हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर नहीं पाती थी। और मैं जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में बड़ी होती गई, मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि आंखों का नूर क्या होता है। मैंने वो एहसास रखते हुए अपने दिल में एक बात बचपन ही से अपने दिल में बिठा ली हुई थी कि मैं अपने बाप का सहारा बनूंगी। और मैं हमेशा अपने रब, अपने मालिक से, खालिक से कहती थी कि मैं कुछ गरीबों के लिए करना चाहती हूँ, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो
مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے غریبوں کے لیے، یتیموں بچوں کے لیے کروں گی۔ میری زندگی میں وہ ویژن کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے رب سے بولا کہ مجھے وہ لوگ مہیا کر جس سے میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، ان یتیم بچوں کا درد رکھتے ہوئے ان کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ جبکہ میں نے اچھی تعلیم نہیں حاصل کی تو میں ان کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ جو کچھ میں نے نہیں دیکھا، جو کچھ میں نے حاصل نہیں کیا، وہ بچے حاصل کر سکیں۔ تو وہ ایک ٹائم آیا میری زندگی میں جب میں 22 سال کی عمر میں بڑھتی گئی، اور 1 سال کے اندر اندر میرے رب نے میری دعاؤں کا جواب دیا، اور میرے رب نے میرے لیے وہ لوگ مہیا کیے جنہوں نے میرے ساتھ اس خدمت میں شراکت کی اور میری مدد کی، جس سے میں ان بچوں کے لیے یتیم خانہ کھول سکی، یتیم سینٹر بنا سکی۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے رب کی، اپنے مالک کی، کہ میں ان بچوں کے لیے آج اپنے رب کا دیا ہوا ان کو دے رہی ہوں، اچھی تعلیم دے رہی ہوں، اچھے کھانے پینے کے لیے دے رہی ہوں۔ جو بچے معذور ہیں ان کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹرز کا انتخاب کر رہی ہوں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ اگر میرے والد آج نبینے نہ ہوتے تو میں اس درد کو شاید کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہ کر پاتی، اور اس بوجھ سے بڑھتے ہوئے میں نے یتیم بچوں کے لیے اور بے روزگار بچوں کے لیے کچھ کیا ہے۔ سامعین، سلسلہ آپ بیتی ہم نے سنا، اور آئیے خدا تعالیٰ ہی کے حضور میں اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی حضوری میں آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی بے پناہ محبت کے لیے، اور خداوند آپ سے التجا کرتے ہیں ہمیں عقل، دانائی اور حکمت عطا کیجیے تاکہ ہم زندگی کے مختلف حالات و واقعات میں دانش مندی کا مظاہرہ کر سکیں۔ خداوند اپنے تمام تر سامعین کے لیے برکت، ترقی، خوشحالی کی التجا کرتے ہیں، ان کے گھرانوں اور خاندانوں میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند فضل بخش دیجیے کہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ ہر گزرتے دن مضبوط ہوتا جائے۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا بے حد خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔